جو ریسرچ پبلش ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں، اگر میں آج 2023 از دی ایئر، اسٹارٹ آف دا ایئر، تو 2013 سے چونکہ ابھی تو فرسٹ کوارٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہم کریں گے 12 سے 22، اور اگر 23 کا پیپر بھی مل رہا ہے 2022 کا، دس از ونڈرفل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب موسٹ ریسنٹ پیپر بھی آپ نے شامل کر لیا. اب ہم نے کرنا یہ ہے، جو بھی آپ کا ٹائٹل آف ریسرچ ہے، پروجیکٹ ٹائٹل جو بھی ہے آپ کا، اس سے موسٹ ریلیونٹ ان کی ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے گوگل اسکالر میں موسٹ ریلیونٹ ریسرچ آرٹیکلس آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، 15 سے 20 لیٹسٹ. اور پھر آپ کا جو ٹائٹل آف ریسرچ ہے، آپ جو ٹائٹل ہے نا، اس کو چھوٹے چھوٹے کی ورڈز میں ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کی میشنگ کریں آپ، جیسے ابھی آپ نے شیئر کیا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کی سیگمنٹیشن کریں. سیگمنٹیشن کرنے کے بعد دیکھیں سیگمنٹ 1 2 3 یہ کی ورڈز بن گئے، ان کو آپ گوگل اسکالر میں ڈالیں، پیپرز آ گئے. ان پیپرز کو دیکھیے کہ موسٹ ریلیونٹ کون سا ہے، 22 سے پیچھے کو آنا شروع کر دیں، اور جو موسٹ ریلیونٹ ریسرچ آرٹیکلز ہیں ان کو گروپ کر لیں. گروپ کرنے کے بعد پھر جو آپ کے ٹائٹل کی جو سیگمنٹیشن ہے، بیسیکلی اسی کو آپ آؤٹ لائن میں کنورٹ کریں. کیا کریں گے؟ ایسے لکھتے ہوئے آؤٹ لائن کرتے تھے، ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ میں بھی بتایا ہوگا. میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ میں پڑھاؤں، چونکہ ادروائز یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بتانی پڑ رہی ہیں، وہ وہاں کور ہونی چاہیے. اب میں کوشش کر رہا ہوں تمام سبجیکٹس میں، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے وہ ہائیڈرولک مشینری ہے، چاہے وہ اس کے اوپر ہے، اور جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو میں نے پڑھائے ہوئے ہیں اور جو میں پڑھا بھی سکتا ہوں، میں اس میں بچوں کو پریزنٹیشن سکلز ان کی امپروو کروانا چاہوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ وہ جب اسائنمنٹ بنائیں تو اس میں یہ جو کمپوننٹ ریسرچ والا کمپوننٹ ہے وہ ضرور اس میں ڈالیں، تاکہ پھر جب ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں آنے والے سیمسٹرز میں بچے آلریڈی ویل پریپیئرڈ. یعنی مجھے جتنا وقت لگانا پڑا ہے نا ان پروجیکٹس میں، لیکن آئی ایم ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو پٹ دا میسج اکراس. مجھے وہ میسج آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ٹیچر کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسکول کا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، ہم بات یہ کریں کہ اس کو آؤٹ لائن کر کے آپ مثلاً 4 سیگمنٹس ہیں آپ کے ٹائٹل کے، تو چاروں کو آپ آؤٹ لائن کریں گے، یعنی 4 مین ٹاپکس اور ان کے نیچے سب ٹاپکس. یعنی مین آؤٹ لائن دیکھیے، مین آؤٹ لائن، اور اس مین آؤٹ لائن نمبر 1 جو ہے، یہ سیگمنٹ 1 جو ہے، اس کے نیچے آپ نے سب آؤٹ لائن 2 یا 3، پھر سیگمنٹ 2 یا جو آپ نے دوسری مین آؤٹ لائن ہے ٹائٹل کے ریفرنس سے، اس کے نیچے 3. اب تیسری تو آپ کے ٹائٹل کی مین آؤٹ لائن ہے، اس کے نیچے سب آؤٹ لائن 3، چوتھی اس کے نیچے 2 یا 3. تو ٹوٹل مین آپ کی جو آؤٹ لائنز ہیں وہ 4 تھی، سب آؤٹ لائنز ملا کے بن گئی 12. ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ جو پیپرز ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، ان ڈاؤن لوڈیڈ پیپرز میں دیکھیے کنکلوژنز کو دیکھیے، سب سے پہلے اس کو سمرائز کر لیجیے، ایبسٹریکٹس کو دیکھیے، اس کو سمرائز کر لیجیے، اور وہاں پر ریویو بھی ملے گا، ان ریویوز کو بھی سمرائز کر لیجیے، 2 3 3 4 سینٹینسز، جسٹ کرکس ہوتے نا جسٹ. اور پھر آپ وہی انفارمیشن اپنے ٹاپک کے اندر جو آؤٹ لائن آپ نے بنائی ہوئی ہے اس میں اس کو آپ کی ان کر دیں. آپ کو
ریویو تیار ہو گئے. یہی کام آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی میں کرنا ہے. چونکہ پیپرز میں موجود ہے ریسرچ میتھڈالوجی, اس کو بھی ایسے ہی آؤٹ لائن کر کے آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی کو فائنلائز کرنا ہے. پھر کچھ ریزلٹس ہوں گے تھیوریٹیکل. جو لوگ پریکٹیکل ڈیٹا شیٹ مل سکتی ہیں وہ پریکٹیکل ریزلٹس کو تھیوریٹیکل ریزلٹس کے ساتھ ملا کے کمپیئر کر لیں. تو وہ جو ٹیبلز ہیں, جو گرافس ہیں, ان کو ذرا ڈسکس کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی تھیوریٹیکل ریزلٹس اور پریکٹیکل ڈیٹا شیٹ جو لوگ فیلڈ میں ہیں, یہ آپ کے ریزلٹس ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور ان کا آپ نے ٹیبل اور گرافس بنا دیے, اس کو آپ نے ڈسکس کیا کس میں, ڈسکشن میں ڈسکس کیا آپ نے 3-4 پیجز. وہ بھی ایک طرح کا خلاصہ ہی ہے آپ کے کام کا. اسٹوری مکمل ہونے جا رہی ہے. ڈسکشنز کے بعد پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے کام کے کنکلوژنز ڈرا کیا. دس از ہاؤ اب آپ اپنی پروجیکٹ رپورٹ جو ہے مکمل کریں. اینڈ پہ ریفرنسز, ٹھیک ہے, 35-40 پیجز کی محیط ہوگی. لیکن اسٹوری ساری کی ساری کوہیسو ہونی چاہیے. یعنی جہاں سے شروع کیا ہے وہاں سے اینڈ تک ایک لنک موجود ہونا چاہیے. ورڈ ٹو ورڈ, سینٹینس ٹو سینٹینس وہ چین جڑنی چاہیے. جیسے تصویر کے گانے ہیں نا, بکھیرتے ہیں تو بگڑ گئے. اگر ان کو پرو کے آپ 1 by 1 لے کے چلیں گے تو وہ تسبیح کہلائے گی ورنہ گانے کہلائے گی. تو اس کو تسبیح کے گانوں کی طرح جوڑنا ہے اور اس ٹیکنیکل رائٹ اپ کو, ٹیکنیکل اسٹوری کو, شارٹ اسٹوری کو مکمل کرنا. ٹھیک ہے. کوئی چیز جو میں آپ تک واضح نہیں کر سکا, وہ سوالوں جواب کا سیشن آپ کر لیں, اس کو ویڈیو کر لیں.